وہ اعمال اور وہ نیک کام جن کے ذریعے آخرت بنایا جاتا ہے، گویا بظاہر دیندار لوگوں کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے ان کو دھوکہ دیں گے، اندر سے ریاکار ہوں گے، اخلاص سے خالی ہوں گے۔ جن کاموں سے آخرت بنائی جاتی ہے، رب راضی کیا جاتا ہے، وہ بدبخت ان کاموں سے دنیا کمائیں گے، بظاہر نیک بن کے، دین کا لبادہ اوڑھ کے، تاکہ لوگ ہمارے معتقد ہو جائے اور ہمارے مرید بن جائیں، اور پھر اس طرح ہم ان سے دولت کو لوٹیں، حاصل کریں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک کل گزری تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد نقل کرتے ہوئے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ وہ اعمال اور وہ نیک کام جن کے ذریعے آخرت بنایا جاتا ہے، ان کے ذریعے وہ دولت کمائیں گے، دنیا کمائیں گے۔ گویا بظاہر دیندار لوگوں کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے ان کو دھوکہ دیں گے، اندر سے ریاکار ہوں گے، اخلاص سے خالی ہوں گے۔ جن کاموں سے آخرت بنائی جاتی ہے، رب راضی کیا جاتا ہے، وہ بدبخت ان کاموں سے دنیا کمائیں گے، بظاہر نیک بن کے، دین کا لبادہ اوڑھ کے، تاکہ لوگ ہمارے معتقد ہو جائے اور ہمارے مرید بن جائیں، اور پھر اس طرح ہم ان سے دولت کو لوٹیں، حاصل کریں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد نقل کرتے ہوئے، کہ بظاہر تو وہ کھالوں کا لباس پہنیں گے، کھالوں کا، ایسے ہی موٹا جھوٹا لباس پہنیں گے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، جھوٹا اظہار کرنے کے لیے۔ وہاں فرمایا تھا کہ بظاہر تو بڑے میٹھے ہوں گے، لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور آج صبر کے الفاظ آتے ہیں کہ بظاہر تو بڑے میٹھے ہوں گے، لیکن ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ ایسے ہی ظاہر باطن میں کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا، قول و فعل میں تضاد ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ اب ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن کاموں سے آخرت بنایا جاتا ہے، وہ بدبخت دنیا بنائیں گے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں رغبت رکھنے کے بجائے، آخرت بنانے کے بجائے وہ دنیا میں رغبت رکھتے تھے، دنیا میں رغبت رکھتے تھے، اور آخرت بنانے کے بجائے، آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے دنیا بناتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل بھی ایسے لوگوں کے سزا ذکر فرمائی تھی، اور آج بھی اسی سزا کا ذکر ہے۔ کل تو اس سزا کا ذکر تھا کہ میں ایسے حکمران یا ایسے لوگوں کو ان پہ مسلط کر دوں گا کہ ان میں سے دانشور اور سمجھدار سے سمجھدار عقل مند آدمی بھی اس کے ضرر سے اور اس کی تذلیل سے بچ نہیں سکے۔ یہ میں ان کو سزا دوں گا دنیا میں، آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دوں گا، کہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی کو بھی ذلیل رسوا کر کے رکھ دے گا، خوار کر کے رکھ دے گا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر میں بلائیں بھیجوں گا، مصیبتیں بھیجوں گا، ایسی مصیبتیں میں بھیجوں گا
کہ ان میں سے جو سب سے سمجھدار آدمی، وہ دینداروں کا لبادہ اوڑھنے والے جھوٹے لوگ، ان میں سے جو سب سے چالاک اور سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ بھی ان مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوگا، ان مصیبتوں سے اور بلاؤں سے بچ نہیں سکے گا کہ انہوں نے میرے دین کا لبادہ اوڑھ کے میرے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے، دھوکہ دیا ہے اور میرے دین کو نقصان پہنچایا ہے، دیندار لوگوں کو بدنام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو کل اس سزا کا ذکر تھا، ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ آج اس سزا کا ذکر ہے، میں ایسی بلائیں بھیج دوں گا کہ ان بلاؤں سے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، نہ انہیں کوئی بچا سکے گا۔ اے اللہ اللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں، آج مسلمان جو نام کا مسلمان بن کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو، یہ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ ہم تو اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کے ترجمان ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہے کہ صحیح ترجمان بنے۔ ہمارے اسلام کو لے کے، اعمال کو لے کے کوئی اسلام سے بدظن نہ ہو، متنفر نہ ہو، دور نہ ہو، اسلام کی طرف آنے والا ہو، اسلام کو سینے سے لگانے والا ہو۔ اور اگر ایسی ترجمانی ہم نہیں کریں گے، ہم بھی اس وعید میں داخل ہوں گے۔ اور آج کل مسلمانوں کی اکثریت جب ایسی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں حکمران کس قسم کے، دن بدن بجلی بل دیکھ لیں، گیس بل دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، ٹیکس دیکھ لیں، ہر چیز پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ اور پھر اس ملک کے اوپر قرضہ دیکھ لیں کہ 2-3 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا اتنا 70 سال میں بھی نہیں لیا گیا۔ وہ سزا تو الگ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے کے بجائے، دین اسلام کے ترجمان بننے کے بجائے، یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں اقتدار عطا کیا، ہم اسلامی ملک کے حکمران ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح ترجمانی کریں، وہ انگریز کے ایجنٹ بنے ہوئے، یہود کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک کی بات نہیں، سب کا یہ حال ہے۔ کراچی میں دیکھو کس کی حکومت ہے، وہاں کون سا قانون پاس کیا ہے؟ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، سارے ایک جیسے ہیں، سارے۔ اور اگر اس کے علاوہ اور ہیں، یا جو موجود ہیں، ان کے علاوہ جو اور ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ قادیانیوں کو نوازا ہے، مدارس کو نقصان پہنچایا ہے، علماء کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، علماء کو پیٹا ہے، ان کی تذلیل کی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا، اس میں جو پارٹیاں ساری موجود تھیں، مذہبی جماعتوں کے علاوہ ساری پارٹیاں موجود تھیں، جس میں یہ بات پاس ہوئی تھی کہ رات کو 2 بجے اگر لڑکی بیٹی گھر آ جائے، اسے باپ نہیں پوچھ سکتا کہاں گئی تھی۔ بیٹا اگر کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو، اسے نہیں پوچھ سکتا کیا کر رہا تھا۔ رات کو 2 بجے آ جائے، باپ نہیں پوچھ سکتا تو کیوں 2 بجے آیا۔ یہ اس کے معاملات میں دخل اندازی ہوگی، اور وہ تھانے کو فون کرے گا، اور تھانے والے آئیں گے، والد کو گرفتار کریں گے۔ ایسا بے دین بل تو سب پارٹیوں نے پاس کیا تھا، کون سا ان میں مسلمان ہے؟ اور پھر مصیبت تو یہ ووٹ کے بعد ہم انہی کو ووٹ دے کے لے آتے ہیں۔ وہاں جو دیندار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علماء کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے جانے کا مقصد اسمبلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دفاع ہے۔ کوئی بے دین قانون وہاں پاس نہ ہو جائے، کوئی بے دین قانون لایا نہ جائے، وہاں پاس نہ ہو جائے۔ دین کا دفاع کرنا مقصود ہوتا ہے، بے دین قانون جو ہے نا وہاں بند نہ جائے، پاس نہ ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کو ووٹ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کل یہ ہماری گلی کو پکی شاید نہ کر سکے، کل یہ ہمارے جو کام ملازمتیں ہمیں نہ دلا سکے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ ملازمتیں بھی دلائے اگر اختیار میں ہو، گلیاں بھی پکی کرے اگر اختیار میں ہو، لیکن اصل مسلمان ووٹ جو دیتا ہے اس نظریے پہ کہ یہ دین کا دفاع کرنے والا، دین کا دفاع کرنے والا ہے۔ مسلمان سب سے پہلے اس کا ذمہ دار ہے، اس کے دنیاوی کام ہو یا نہ ہو، گلیاں پکی ہو یا نہ ہو، ملازمتیں اس کو ملے یا نہ ملے،
لیکن سب سے پہلے دین کا دفاع ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور علماء اس کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں۔ ہماری اسمبلیوں میں علماء نہ ہوتے تو علماء ایسا حق ممبروں پہ کبھی بھی نہ بیان کر سکتے۔ سعودیہ دیکھیں، بظاہر اسلامی ملک ہے، اب تو چلے محمد بن سلمان نے اس کا کباڑہ کیا، لیکن ابھی تک اس میں جو بظاہر اسلام نافذ تھا اور کافی حد تک اسلامی سزائیں نافذ تھی اور لوگ جرائم کے ارتکاب سے ڈرتے تھے، اس ملک میں بھی کوئی عالم ممبر پر بیٹھ کے حق بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کوئی عالم یہاں تک کہ کعبے کا امام بھی اگر بات کہتا حکمران کے خلاف اور حق بات، اس وقت پولیس آ جاتی، گرفتار کر کے لے جاتی۔ یہ علماء کی اسمبلی میں موجودگی کی برکت ہے کہ آج علماء اس ممبر پہ حکومت کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں حق بات، حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، اور حق بات اور الہ کلمت اللہ کہہ سکتے ہیں۔ درسوں میں بھی یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ صحیح ترجمانی نہ کرنے والے ہیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے حکومت کی صورت میں اس کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ یہ حق بات بھی علماء تب کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اسمبلیوں میں علماء موجود ہیں۔ نہیں تو خدا جانے ابھی تک ہم کیا بن چکے ہوتے اگر یہ اسمبلیوں میں نہ ہوتے۔ ظاہر اگر بے دین بل پاس ہوتے، حکومت کا قانون بن جاتے، تو پھر بے دینی ملک میں پھیل جاتی، بیٹے بے حیا، بیٹیاں بے حیا، اور زنا کا ارتکاب عام ہو جاتا، باپ نہ پوچھ سکتا، نہیں تو ہتھکڑیاں ڈالی جاتی، ملک کہاں سے کہاں پہنچتا۔ یہ تو الحمدللہ اگر کوئی بل پاس بھی ہو جائے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، علماء کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے کہ ان علماء کے پیچھے پھر لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور ہمارے خلاف نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اقتدار کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو ہم الیکشن کے وقت عالم کے انتخاب کا سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ ووٹ بھی نہیں دیتے، کوئی بھی حقدار نہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ دو امیدواروں میں سے دونوں ہر لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوگا ان میں، 19-20 کا صحیح، لیکن حدیث کے روح سے جو 19-20 کے فرق کے اعتبار سے کم برا ہے، اس کو ووٹ دینا دوسرے کے مقابلے میں ضروری ہوگا، فرض ہوگا، لازم ہوگا، نہ دینا حرام ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب دو مصیبتیں تجھ پہ آ جائے، ایک بڑی ہو اور ایک چھوٹی، اور دونوں کو اختیار کرنا لازم ہو، کسی ایک کو اختیار کرنا لازم ہو، اس سے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا، چھوٹی مصیبت کو بالکل نہ دیں گے۔ ایسے دیندار لوگ ووٹ دینے سے جو کیا کریں، بائیکاٹ کر دیں گے تو بے دین رہ جائیں گے، اور ظاہر چرسی بنگی اور بے دین قسم کے لوگ پھر کن لوگوں کو پاس کرائیں گے ووٹ کے ذریعے؟ بے دینوں کو اور اپنے جیسے شرابیوں کو، چرسیوں، بنگیوں کو۔ تو پھر ظاہر ہے جہاں عوام کا برا حال ہوگا، وہ ظلم کریں گے، ان کا حق کھائیں گے، وہاں وہ دین کے خلاف استعمال ہوں گے، دین کے خلاف قوانین پاس کریں گے، ووٹ دینے والے بھی اور لینے والے سارے اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ووٹ گواہی بھی ہے، یہ وکالت بھی ہے، یہ سفارش بھی ہے، غلط گواہی کوئی دے تو ایسے آدمی پر اللہ سب سے بڑا غضبناک ہوگا قیامت کے دن۔ تو بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ آج دیکھیں ہمارے اعمال کی وجہ سے حکمران بھی اس قسم کے ملے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ترجمانی دین اسلام کی نہیں کر رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ مصیبتیں اور بلائیں کیسی کیسی بھیج رہے ہیں۔ کرونا کا نام کس نے سنا تھا؟ ڈینگی کا نام کس نے سنا تھا؟ اس کے علاوہ کئی مصیبتیں ہیں جن کا نام کسی نے سنا نہیں تھا، اور آج ہم سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو سزا دوں گا۔ آج ہم اس سزا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک اللہ ہمیں دین پہ مکمل عمل کرنے کی، دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔